السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو، اہل محلہ کو، اہل اسلام کو، تمام کو عید میلاد النبی مبارک، کیونکہ آج سب سے بڑی عید کا دن ہے۔ ویسے بھی جمعہ حضور کی حدیث ہے کہ جمعے کا جو دن ہے یہ بڑی عید کا دن ہے، اور پھر جمعے سے بھی بڑی جو عید ہے جسے عید مسرت کہتے ہیں وہ عید میلاد النبی ہے۔ عیدیں ہم کل سے لے کے ابھی تک مسلسل پروگرام کے اندر ہیں۔ رات کو آپ کے سامنے مسجد میں، صبح ہمارے بھائی کے گھر میں محفل تھی، ابھی میں بنی گالے سے آ رہا ہوں۔ نماز کے بعد 3 جگہ پہ جانا ہے۔ اس گلے کو آپ نے چلانا ہے، کیونکہ آپ خاموش بیٹھیں گے میں گفتگو نہیں کر سکتا، آپ بولتے رہیں گے میں بھی بولتا رہوں گا۔ اگر کوئی بات اچھی لگے تو پھر ذکر کر دیا کریں، اور ساتھ ساتھ حضور نبی پاک علیہ السلام پر درود بھی پڑھیں اور سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرتے جائیں۔ عرض کر رہا ہوں جمعے کا دن عید کا دن ہے، یہ عید کا دن ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں حضور کے صدقے 2 عیدیں ملی ہیں جنہیں کہتے ہیں عید شرعی، عید الاضحیٰ، عید الفطر۔ بڑی عید، چھوٹی عید، یہ حضور کا کرم ہے، اس امت کو ملی ہے۔ عید الاضحیٰ، عید الفطر، لیکن جشن میلاد مصطفیٰ کو بھی عید کہتے ہیں۔ یہ عید کا جو لفظ ہے یہ قرآن سے ثابت ہے، اور اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرنا اور اسے بطور عید کے منانا یہ قرآن سے ثابت ہے۔ سورہ مائدہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ امتی ان کے پاس آئے، انہوں نے کہا حضرت آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ دعا فرمائیں اللہ ہمارے لیے آسمان سے پکا پکایا کھانا نازل کرے۔ آپ دعا کریں، آپ اللہ والے ہیں، اگر چاہے تو ہو سکتا ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ والے اگر اللہ سے مانگیں تو جو ممکن نہیں وہ ممکن ہو جاتا ہے، جو ہو ہی نہیں سکتا اللہ وہ کر دیتا ہے۔ غلام محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا نام ہے ولیوں کے اندر۔ یہ اردرگل جو ڈرامہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر وہ بار بار آتے ہیں اور ان کی پیشن گوئیاں ہوتی ہیں۔ ان کا دربار بغداد شریف کے اندر ہے۔ ان کے والد محترم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہا حضور آپ دعا کریں اللہ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ غوث اعظم نے اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، آپ نے فرمایا تیرے نصیب میں دعا نہیں، اولاد نہیں ہے۔ انہوں نے کہا حضرت اولاد اگر نہیں ہے تو پھر آپ غوث پاک کیسے بنے بن پھرتے ہیں؟ میں تو آپ کے دربار میں آ گیا ہوں، آپ کرم کریں۔ حضرت غوث پاک نے فرمایا پھر میری پشت میں ایک ہے، تو اپنی پشت میری پشت کے ساتھ لگا، تیری پشت میں میرے والا تیری پشت میں آ جائے گا، اور تیرے گھر میں جو پیدا ہوگا بجائے تیرا بیٹا ہوگا حقیقت میں میرا ہوگا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوستو میلاد میں پڑھ کے آیا ہوں، اس کے جو فیوز و برکات رحمتیں بہت زیادہ ہیں، اس لیے جاگ کے بیٹھیں گے تو میں 4 باتیں کر لوں گا۔ یہ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل بھی ہوئے اور بہت بڑے عالم بھی ہوئے۔ ان کی تفسیر اکبر ولی اللہ پڑھتے ہیں، ان کی فصوص الحکم بڑے بڑے اولیاء پڑھتے ہیں۔ حضرت پیر میر علی شاہ ان کی کتابوں کا درس دیا کرتے تھے۔ تو جو نہیں ہو سکتا ہے نا اللہ والے چاہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا حضور آپ دعا کریں آسمان سے پکا پکایا کھانا ہے۔ بھائی آسمان کے اوپر کوئی خانسامے لگے ہوئے ہیں، وہاں کوئی کچن ہے، وہاں کوئی نائی بیٹھے ہوئے جو بنا رہے ہیں کھانا؟ شمریز بھائی بات کی توجہ کرنا۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کریں، ہو سکتا ہے آپ اللہ والے ہیں، دعا کر لیں۔ رب العالمین، میٹھا پڑھیں گے، میٹھے انداز میں پڑھیں گے تاکہ گلا بھی بچے اور آپ کو بھی کچھ ملے۔ سورہ مائدہ کے اندر حضرت عیسیٰ کی یہ دعا موجود ہے۔ انہوں نے کہا حضرت آپ دعا کریں اللہ رب العالمین ہمارے لیے آسمان سے پکا پکایا کھانا نازل کرے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ٹاٹ کا لباس پہن لیا، 2 گانا نماز پڑھی۔ 2 گانا پڑھنے کے بعد آپ نے
حتی خیام کی صورت میں بادب طریقے کے ساتھ بیٹھ کر اللہ رب العالمین کی یاد میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے اور دعا مانگی. اللہ کا پیغمبر عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام دعا مانگتے ہیں. رب العالمین نے فرمایا عیسیٰ نے جو دعا مانگی وہ کون سی دعا ہے؟ حضرت عیسیٰ کہنے لگے ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا. اس طرح کی آواز آئے گی پھر سنو گے. فرمایا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا. اگر تمہیں کوئی بابڑا پوچھے کہ عید میلاد النبی کہاں سے آ گئی، میں پیش کر رہا ہوں ذرا سن. اگر کوئی تمہیں اندھیرے کے اندر پیدا ہونے والا پوچھے میلاد نبی کہاں سے آ گئی، یہ اسے عید کیوں کہتے ہیں، میں پیش کرتا ہوں سن. وہ کہنے لگا مولوی شاہ صاحب عیدیں تو دو ہیں، تم سنیوں نے تین کہاں سے بنا لی؟ میں نے کہا تین نہیں، تم نے توجہ کی نہیں. ہماری تو ہر جمعے کو عید ہوتی ہے. اگر مہینے میں 4 جمعے ہو تو 12 چوکے 48 ہماری عیدیں ہوتی ہیں، 2 کم 50 عیدیں ہوتی ہیں. تو جو تو کہہ رہا ہے وہ بھی مان لیتے ہیں، عید الضحیٰ بھی مان لیتے ہیں، عید الفطر بھی مان لیتے ہیں. 50 عیدیں بن گئی. کہنے لگے یہ عید کہاں سے آ گئی؟ میں نے کہا سن ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا. یہ ساتھ سردار پیچھے ایک ادگار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ. سنیں بھائی عید انہوں نے تو کہا تھا کھانا مانگے، پیغمبر نے دعا مانگی. قرآن کی سورت کا نام ہے سورہ مائدہ. مائدہ کا مطلب ہے دسترخوان. دسترخوان کس کے ہے؟ اوپر سے آیا دسترخوان، اس کا نام ہی دسترخوان ہے. دسترخوان آ کر فرشتوں نے لگا دیا، دعا قبول ہو گئی. پیغمبر نے دعا مانگی ہے، آپ نے ممکن کر دیا. جو نہیں ہو سکتا تھا وہ کیا. اوپر پکانے والے کوئی نہیں، خانسامے کوئی نہیں. یہ کہاں سے ہو گیا؟ عیسیٰ کی دعا قبول ہو گئی. اب کھانا لگ گیا. جنہوں نے دعا کرائی وہ چند بندے ہیں. کھانے کے اندر 7 روٹیاں ہیں، 7 مچھلیاں ہیں، روغن زیتون ہے. کھانا لگ گیا. میلاد سننے والوں سنو، کھانا لگ گیا. عیسیٰ کی دعا ہے، یہ قرآن کی تفسیر پڑھ رہا ہوں. دسترخوان کے اوپر 7 مچھلیاں، 7 روٹیاں، روغن زیتون آ گیا. جنہوں نے دعا کرائی تھی کہنے لگے حضور بڑی خوشبو آ رہی ہے، اگر آپ کرم کریں تو کھانا شروع کریں. فرمایا نہیں نہیں، یہ عام کھانا نہیں، یہ بادشاہ کا کھانا نہیں، یہ کسی کا عام کھانا نہیں کہ آپ ایسی کھا کے چلے جائیں گے. فرمایا یہ صرف آپ کے لیے نہیں، یہ اللہ کے نبی کا لنگر ہے. اس لنگر میں آپ بھی کھائیں، خاص بھی کھائیں، عام بھی کھائیں، غریب بھی کھائیں، امیر بھی کھائیں. فرمایا ہر کوئی اس میں شامل ہو جائے. یہ لنگر ایسا ویسا نہیں، اس لنگر کو جو کھائے گا اس کے اندر برکتیں رحمتیں آ جائیں گی. آپ نے کہا اکیلے نہیں کھانا. انہوں نے کہا کھانا تھوڑا جا، 7 روٹیاں 7 مچھلی ہیں. آپ نے دعا کر لی، کھانا آ گیا. بھائی جنہوں نے دعا کری انہوں نے کہا وہ چند بندوں کا کھانا ہے تو آپ کھا لیں. فرمایا نہیں، یہ فقیر کا لنگر ہے، اعلان کر. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جن کا میلاد سننے آیا ہے. جنگ خندق کھودی جا رہی ہے. صحابہ کئی دنوں سے بھوکے ہیں. ایک ایک پیٹ کے اوپر پتھر باندھا ہوا ہے. حضور نے اپنے پیٹ کے اوپر 2 پتھر باندھے ہیں. حضرت جابر نے اپنی بیوی سے کہا میں اللہ کے رسول کی دعوت کرنا چاہتا ہوں.
انہوں نے کہا بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، بس تھوڑا سا آٹا ہے، 2-3 بندوں کا آپ دعوت کر لیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر میں قدم مبارک رکھیں، آج مجھے شرف بخشیں، آپ دعوت قبول کریں۔ حضور نے فرمایا تیری دعوت قبول ہے لیکن میں اکیلا نہیں آؤں گا، یہ 1500 جو میرے ساتھ ہیں یہ سارے آئیں گے۔ 2-4 بندوں کا کھانا ہے، میں مستند حدیثیں پڑھ رہا ہوں، تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے۔ عیسیٰ کی بات یاد رکھنا، میں پھر آپ کو سناؤں گا عید کیوں مناتے ہیں، بس یہ سناؤں گا۔ حضرت جابر نے کہا آقا جی ایک بکری کا بچہ ہے، بس تھوڑا سا آٹا ہے، فرمایا ایک بات کرنا، میرے آنے تک اپنی ہانڈی جو ہے وہ چولہے سے نیچے نہ اتارنا، میرے آنے تک اپنی ہانڈی چولہے سے نیچے نہ اتارنا۔ فرمایا میرے آنے تک روٹیوں کے جو پیڑے بنے ہوئے ہیں ان کی روٹیاں نہ بنانا جب تک ہم نہ آ جائیں۔ حضرت جابر نے کہا جی یا رسول اللہ، واپس چلے گئے، گھر کی صفائی کی، سارا ستھرائی کی، آج ان کا مرشد ان کے گھر میں آ رہا ہے، پیروں کا پیر آ رہا ہے، نبیوں کا نبی آ رہا ہے، اللہ کا محبوب آ رہا ہے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اور مجھے رب کعبہ کی عزت کی قسم، مجھے میلاد والے نبی کی قسم، میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں اس تقریر کی نہ میں نے تیاری کی ہے، نہ میرا یہ موضوع تھا، میرا تو موضوع نور تھا، میں تو نور پڑھنا چاہتا تھا، لیکن منبر پہ بیٹھنے کی دیر تھی، غوث اعظم نے کرم کیا ہے، میرے امام حسین علیہ السلام نے کرم کیا، میری مرشد زادی نے کرم کیا، فرمایا وہاں سے نہیں یہاں سے پڑھ۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اللہ آپ کو مرنے سے پہلے پہلے حضور کا دیدار نصیب کرے۔ محمد مصطفیٰ، محمد مجتبیٰ۔ جابر یہ خیال رکھنا، انہوں نے ہانڈی چڑھا دی، پیڑے جو ہے بنا کے رکھ دیے۔ حضور جب تشریف لائے بہت سارے صحابہ حضور کے ساتھ ہیں، سرکار نے فرمایا ہانڈی کس جگہ ہے، یا رسول اللہ چولہے پہ ہے۔ حضور نے فرمایا ڈھکن ہٹاؤ، اس کے اوپر سے پلیٹ ہٹاؤ، پلیٹ ہٹا دی گئی، میرے آقا نے اس ہانڈی کے اندر اپنا نواب دہن، تم کہتے ہو ہم نبی جیسے ہیں اور تم نبی جیسے بننا چاہتے ہو، ادھر دیکھو۔ ہاں جی میر اعظم صاحب آپ آگے تشریف لے آئے، مہمان آگے ہیں، جگہ دیں جی، مہمان بڑے دور سے یہاں آئے حضور کا ذکر سننے، ساتھیوں کو بھی بٹھائیں ماشاءاللہ۔ حضور جیسے جگہ جگہ لکھا تھوکنا منع ہے کیونکہ اس سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں، وہ تیری تھوک ہے، یہ رسول اللہ کا لاب دہن ہے۔ حضور کی ساری زندگی کوئی تھوک مبارک زمین پر گرتی ہوئی مجھے ثابت کر دے، ساری زندگی صحابہ نے حضور کو تھوک مبارک کو زمین پر نہیں گرنے دیا، حضور کے لاب دہن کو، حضور کے لاب دہن کو زمین پر گرنے نہیں دیا۔ یہ حضور کا مقام ہے، کوئی ثابت کر دینا، ہم بیٹھے یہاں۔ اور یہ جو حدیث پڑھتے ہیں کہ حضور نبی پاک علیہ السلام پر ایک عورت نے 7 دن نعوذ باللہ من ذالک کوڑا پھینکا، یہ بالکل جھوٹ ہے، غلط ہے۔ حضور کے اوپر کوئی کوڑا پھینک سکتا ہے؟ یہ اکثر جو پروفیسر نہیں ہوتے، پروفیسر اور 2 نمبر کے لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ حدیثیں پڑھتے ہیں، کہاں لکھی ہوئی ہے حدیث؟ قرآن کے اندر اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب کو ذرا سا مجنو اس نے کہا تو اللہ نے کہا کہ بعد ذالک ذنیم تو حلالی نہیں۔ حضور کے چچا ابو لہب نے صرف کنکریاں پھینکی، اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، اور تم 7 دن کی بات کرتے ہو۔ یہ بالکل جھوٹی حدیث ہے، یہ قرآن کے ساتھ ٹکراؤ کر رہی ہے، ہم اسے نہیں مانتے۔
ہمارے پاس قرآن کے اندر حضور کی عظمت اتنی ہے کہ تمہیں سنائے تو ساری زندگی ہماری گزر جائے. سمجھ آئیے؟ حضور کا تو بڑا مقام ہے. اگر حضور کے صحابہ کو پتہ لگتا یہ کوڑا پھینکتی تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے. حضور کی تھوک مبارک بلغم والی یا دوسری ساری زندگی صحابہ نے نیچے نہیں گرنے دی. ادھر ارادہ کیا ادھر صحابہ نے آگ پھیلا دی. میں کیا پتا ہے بھائی حضور کا مقام کیا ہے. میلاد والے نبی کی بات سن رہے ہیں بھائی. طبیعت آج ایسے ہے کہ بس ذکر کرو. انہوں نے آڈی مبارک کے اندر حضور نے اپنا لوہاب دہن ڈالا, اپنی تھوک مبارک ڈالی, آٹے کے اندر بھی ڈالا اور میں روٹیاں پکانی شروع کرو. 3-4 بندوں کا کھانا 1500 صحابہ کھا گئے. آئے لنگر ختم نہیں ہوا. حضرت جابر کہتے ہیں 1 لاکھ بھی ہوتے لنگر ختم نہ ہوتا. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جابر سارے کھانا کھا چکے ہیں. جی یا رسول اللہ میرے سارے ساتھی کھا چکے ہیں, میں دسترخوان پہ چاہتا ہوں آپ بھی کھائیں. حضور نے کہا میں کھانا کھاؤں گا, جا اپنے بچوں کو بلا کے لے آ. اب کیا ہوا بچوں والوں سنو, اب کیا ہوا. حضرت جابر کی آنکھوں کے آگے جو بند بندہ ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا. حضرت جابر بے صبری کے ساتھ رونا شروع ہو گئے. کہا ادرکنی یا رسول اللہ, ادرکنی یا رسول اللہ, ادرکنی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول. حضور نے فرمایا جابر میں کہتا ہوں بچوں کو بلا کے لاؤ. جابر کہنے لگے یا رسول اللہ میں بکری کا بچہ جب ذبح کر رہا تھا میرے دونوں بچے اس بکری کے بچے کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے. میں آپ کو بلانے چلا گیا, بڑے بھائی نے چھری لی, وہ چھوٹے بھائی سے کہنے لگا تم لیٹو, میں اسی طرح کرتا ہوں جس طرح باپے نے بکرے کے ساتھ کیا ہے. اس کا بھائی لیٹ گیا, بڑے نے اسے ذبح کیا. بڑے نے جب چھوٹے کا خون دیکھا ڈر گیا, وہ چھت پر چڑھا اور چھت سے چھلانگ لگائی. یہ دونوں لاشیں کمرے میں پڑی ہوئی ہیں. یا رسول اللہ میں نے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو محسوس نہیں ہونے دیا, میں نے اپنی بیوی کو محسوس ہونے نہیں دیا. میں نے کہا آج میری خوشی کا یہ عالم ہے کہ میرے گھر کے اندر اللہ کا محبوب آیا ہوا ہے. دو بچے ہیں, اگر 1000 بچے بھی ہوتے یا رسول اللہ آج تیرے نالین پر قربان کر دیتا اور اعلان کرتا نور ازلی چمکیا تھا تھا تے سویرا ہو گیا. نور ازلی چمکیا ہو گیا, نور ازلی چمکیا کملی والا آ گیا تھا تے سویرا ہو گیا. نور ازلی چمکیا غیب اندھیرا ہو گیا. حضور نے فرمایا دسترخوان لگا, بچوں کو بلاؤ. کہنے لگا یا رسول اللہ وہ اس دنیا میں نہیں ہیں, ان کی روحیں پرواز ہو چکی ہیں. یا رسول اللہ ان کی لاشیں پڑی ہیں. میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا رونا دھونا نہ کرنا کیونکہ میرے گھر میں نبیوں کا امام حسنین کے نانا آئے ہیں. حضور نے کہا ہم اس وقت تک تیرے دسترخوان سے لنگر نہیں کھائیں گے جب تک تیرے بچے نہ آ جائیں. یا رسول اللہ بچے تو میرے فوت ہو چکے ہیں, اس دنیا میں نہیں. حضور نے کہا پھر میں محمد مصطفیٰ کیسے بنوں گا. جاؤ اس کمرے میں چلا جاؤ اور ان لاشوں کے پاس کھڑے ہو کر کہو کہ تمہیں مدینے کا سلطان بلاتا ہے. سننے والوں تمہیں مبارک ہو, میرا محبوب چاہے تو زندگیاں بخش دے, میرا محبوب چاہے تمہارا ایمان سلامت کر دے. فرمایا جاؤ. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں میں وہاں چلا گیا, میں نے آواز دی, میں نے کہا بچوں تمہیں سلطان مدینہ بلاتے ہیں. عاشق کہنے لگا گردش کوئے یار کرتا ہوں, میں یہی کاروبار کرتا ہوں,
بندگی کی کچھ خبر نہیں، تیرے بندوں سے پیار کرتا ہوں۔ جب آواز پہنچی نا کانوں میں، بچے حضور کا کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھے، آ کر حضور کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھے۔ یہ معجزہ رسول ہے۔ پہلے نبیوں کو معجزے ملے ہیں، حضور کو صرف ملا نہیں، حضور کو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اللہ نے سراپا معجزہ بنایا ہے۔ اس موضوع پہ پوری تقریر کبھی سنا دیں گے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ کبھی پڑھ دیں گے انشاءاللہ۔ فرمایا میں نے برہان بنایا، برہان کہتے ہیں دلیل کو۔ اللہ کہتا ہے دعویٰ میں نے کیا ایک ہونے کا، اس کی دلیل میرا محبوب ہے۔ اب وقت نہیں کہ اس موضوع میں کیوں کہ ملاد پڑھ جائے۔ عیسیٰ کی بات یاد ہے؟ کہا اکیلے نہیں کھاؤ، اکیلے نہیں کھانا، یہ اللہ والوں کا لنگر ہے، وہ اکیلے کھاتی نہیں ہے، کیونکہ وہ کوئی ہے نہیں۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ رات کو خادم کو بلاتے لنگر کھانے سے ڈانگری کو، کہا ہمارے لنگر کھانے میں کچھ مال بچ گیا یا سارا چلا گیا۔ اس نے کہا حضور آج آپ کے لنگر کھانے سے نا تھوڑا سا ہے اناج بچ گیا۔ آپ فرماتے ہیں اس لیے مجھے قارون کی، فرعون کی، نمرود کی بدبو آتی ہے۔ قارون جب مرا 950 اونٹ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتے ہیں، لیکن آج خالی ہے، کچھ نہیں رہ گیا۔ لوگ کہتے ہیں ولی کیا کرتے ہیں، اور تو 10 بندوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا ہے، جا گولڈا شریف دیکھ، ہزاروں کی تعداد میں صبح کھا رہے ہیں، شام کھا رہے ہیں، دن کو کھا رہے ہیں، کسی کو منع نہیں کیا۔ جا کم گول شریف میں دیکھ، جا گولڈا شریف دیکھ، جہاں بھی کوئی فقیر ہے، چاہے وہ شہنشاہ نقشبند سے ہو، شہنشاہ قادری سے ہو، شہنشاہ چشت سے ہو، لنگر چل رہا ہے۔ یہ وہ حمدی لنگر ہے۔ بلند آواز سے کہو نا، یہ جو میں پیش کر رہا ہوں یہ بھی لنگر ہے۔ یہ نیاز حسین ہے جو آپ اس وقت وصول کر رہے ہیں۔ دوستو عرض کر رہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا حضور دعا کریں، آپ نے دعا تو کر دی، کھانا بھی آ گیا، 7 مچھلیاں 7 روٹیاں، کچھ روغن زیتون، دسترخوان لگ گیا۔ انہوں نے کہا حضور یہ جنت سے آیا، کہاں سے آیا؟ آسمانوں سے آیا، زمین سے آیا، کہاں سے آیا؟ فرمایا نہ یہ جنت سے آیا ہے نہ زمین سے آیا، یہ بس درمیان سے آیا ہے۔ اور ولی اللہ چاہے تو درمیان میں بھی وہ جو ہے نا خمساموں کو کھڑا کر دیتے ہیں، بناؤ لنگر آیا۔ یہ تو نبی ہے۔ کہا حضور ہم 3-4 بندے دعا ہم نے کروائی، ہم نہ کھا لیں۔ سیدنا عیسیٰ اللہ علیہ السلام نے فرمایا اکیلے نہیں کھانا، اعلان کرو اس میں بڑی برکت ہے۔ تو تمہیں یہ پوچھے میلاد کے چاول کیوں کھاتے ہو، کیوں لے کے آئے ہو، کیوں لین میں لگے رہے، کیوں وہ تھوڑا سا لیا تمہارے گھر میں نہیں؟ میں نے کہا ان میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں جو سیور فوڈ سے 1 پلیٹ نہ خرید سکے، 200-250 کی پلیٹ سارے خرید سکتے ہیں، لیکن تھوڑے سے چاولوں کے لیے یہ لین میں لگے رہے، کھڑے رہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان سے پوچھ، اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ لنگر جب کوئی بیمار کھائے اسے شفا مل جاتی ہے۔ دنیا پوری میں پانی پانی ہے، اور پاکستان میں تو بڑا پانی ہے، سمندر بھی پاکستان میں 5 آب، 5 دریا یہاں بہ رہے، ہر طرف پانی پانی ہے، ہر طرف پانی پانی ہے، ہر طرف پانی ہے، لیکن تو آب زمزم وہاں سے کیوں لے کے آتا ہے؟ گرمی کا موسم ہے، میں نے مولانا صاحب کو دیکھا، اس نے سر کے اوپر ڈبہ رکھا ہوا ہے۔ ہاں 20 لیٹر کا آج کل اجازت نہیں، آج کل صرف 10 لیٹر کی اجازت ہے، اور وہ بھی تجھے جدے سے ملے گا، وہاں سے تو نہیں لا سکتا۔ میں جب 2002 میں گیا، 20 لیٹر کا ڈبہ ایک مولوی صاحب نے اٹھایا ہوا ہے، سر پہ رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا حضرت یہ کیا ہے؟ کہنے لگا پانی۔ میں نے کہا یہ کیوں لے کے جا رہے ہو؟ کہنے لگا پانی ہے، پاکستان لے کے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا پاکستان میں پانی نہیں، کہتے ہیں میرے گھر میں نلکا لگا ہوا ہے، میرے گھر کے اندر کنواں ہے، میرے گھر کے اندر بورنگ ہے، ہر طرف پانی پانی ہے۔ میں نے کہا اس پانی کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا شاہ جی تمہیں پتا نہیں یہ وہ پانی ہے جس کی نسبت خاصوں کے ساتھ ہو گئی ہے، اس پانی کی بڑی پاور ہے،
اسماعیل علیہ السلام کے قدم چومے ہیں وہ پانی کا سو گیا میں صدقے جاؤں حسن حسین پر جس کو رسول اللہ نے کئی بار چوما ہے. پانی اگر خاص ہے تو میلاد کا لنگر خاص کیوں نہیں ہے؟ اس کی نسبت حضور کے ساتھ ہے. انہوں نے کہا حضرت آپ جو ہے نا ہمیں اجازت دیں ہم جو کھانا کھائیں بنایا نہیں اعلان کرو. عیسیٰ علیہ السلام کا لنگر ہے اعلان ہو گیا. میں قرآن سے سارا کچھ آپ کو سنا رہا ہوں. وہ گئے نے جی اعلان کر دیا آؤ جی لنگر لگ گیا. 7,300 افراد پہلے دن آئے. ٹوٹل لنگر کتنا ہے؟ 7 روٹیاں 7 مچھلیاں 7,300 بندہ آ گئے. لنگر شروع ہو گیا لیکن لنگر ختم نہیں ہوا. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا صحیح سیر ہو کے کھا لیا؟ جی حضرت. آپ نے فرمایا کل پھر آ جانا. دوسرے دن لوگ پھر آ گئے. 10 دن لنگر 20 دن لنگر 30 دن لنگر 40 دن لنگر چلتا رہا. عیسیٰ کا جو پوائنٹ کی بات ہے اگر میں پیش کرتا ہوں 40 دن کھاتے رہے. اب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مہربانی کرو کل سے امیر نہ آنا صرف غریب غریب آ گئے. اچھا یہاں بھائی صاحب ایک بات آپ کو میں ذہن میں ڈال دوں تقریر ریکارڈ اور سن کر یہ میں قرآن کا جو آیت پڑھی ہے اس کا شان نزول میں پڑھ رہا ہوں. اس لنگر کا کیا کیا اعلان انہوں نے کیا تھا؟ اسے انہوں نے کہا جو مادر ذات اندھا ہے نا اگر وہ میرا لنگر کھائے گا اس کو نظر مل جائے گا. سید عمر حسین شاہ جو مادر ذات اندھا کھائے گا اس کو نظر مل جائے گی. ہاں جی مادر ذات اندھا اگر لنگر کھائے گا اس کو آنکھیں مل جائیں گی. اور اگر کوئی غریب کھائے گا امیر ہو جائے گا. اگر بیمار کھائے گا شفا یاب ہو جائے گا. اس لنگر کے بڑے فائدے آپ نے بتائے ہیں. کہا کہ یہ لنگر کتنے دن لوگ کھاتے رہے؟ 40 دن کے بعد آپ نے کہا امیر نہیں آئے غریب آئے. امیر گھر سے نکلے نا انہوں نے اب کیا کیا؟ بھائی آپ میری طرف توجہ رکھیں پھر آپ کو سن لیں گے. یہ تقریریں روز روز نہیں ہوتی. ہاں جی کل جب سے حضور کی میلاد کی شام آئی ہے نا اب تک خدا کی قسم ہے لوں حضور کا میلاد منا رہا ہے. سنو نا بھائی انہوں نے کہا کہ یہ لنگر امیر نہیں کھائیں گے بس اب غریب آیا کرے گا. امیر جب باہر نکلے تو انہوں نے اللہ کے نبی کی گستاخی کی جو اللہ برداشت نہیں کرتا. ہر بات میں ہم کمپرومائز کر لیں گے. عمران خان اور تیرے سارے جتنے چیلے چاٹے سن لو ہم ہر بات پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں. جتنی مرضی ہے تو مہنگائی کا ہم تیری بات ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن رسول اللہ کے گستاخوں کو ایک لمحے کے لیے بھی ہم برداشت نہیں کریں گے. ہاں جی یہ جو پیرس کا اور فرانس کا ایمبیسڈر تو نے بٹھایا ہوا اس کو جلدی علاقہ بدل کر. یہ ہم نے تجھے پہلے بھی کہا ہے اور اس کے بعد بھی کوئی حکومت ہے یا سے پہلے بھی کوئی آنے والا ہے سن لیں. حضور کی گستاخی کام ترین بھی حضور کو امتی گناہگار سے گناہگار بھی جو ساری زندگی مسجد میں نہ آیا وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا. ایک ہمارے پاس دولت ہی حضور کی ہے اور ہے کیا ہمارے پاس. میرے استاد محترم پیر سید اسیم الدین شاہ سلطان پوری نے کہا میلاد کے ساتھ ساتھ ناموس رسالت کی بات کرو. 40 دن لنگر چلتا رہا. کہاں امیر نہیں کھائیں گے صرف غریب کھائیں گے. امیروں نے کہا کہ آج کے بعد اس نے ہمیں لنگر سے منع کر دی. یہ جادو کی طرح ہمیں لنگر کھلاتا ہے. گستاخی کر دی کر کے چلے گئے. اللہ نے کہا تم جب سو جاؤ گے پھر میں تمہارا علاج کروں گا. یہ کسی بے ادب کی میت ہے خون دکھانے کے قابل نہیں. مر گئے. رات کو جب سوئے نا صبح اٹھے انسانی صورت سے اللہ نے ان کو سور کی صورت میں بدل دی. بندر بن گئے. یہ بڑے قرآن کی سورہ ہے آپ کو پتہ چلا. یہ پیغمبر کی گستاخی. صرف لنگر
حضور کے ساتھ نماز پڑھنے والا، پہلی صف میں بیٹھنے والا ہے جی، یہودیوں کے ساتھ مل کے اس نے گستاخی کی. ہمارے نبی نعوذ باللہ من ذالک مجنون ہے. یہ بکواس اس نے کیا یہودیوں کے سامنے. اللہ نے کہا کہ جاؤ میرے محبوب کے پاس، پھر میں تیرا علاج کرتا ہوں. دین اسلام کا قانون یہ ہے، آج میلاد کا دن ہے، مسجد کو بھی دل کھول کر دینا. اتنا بڑا مجموعہ ہوگا تو مسجد میں چل رہی سینا، پھر فائدہ کیا ہے؟ دل کھول کے حضور نے نعمت عطا کرو. ہے جی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. 15 منٹ حضور نے میلاد سنا سا کچھ. کتنے منٹ؟ 15 سنا سا انشاءاللہ. لیکن یہ سن لو نا لنگر. پہلی صاحب میں نماز پڑھتا ہے، عام مولوی نے پیچھے نہیں، نبیہ نے امام پیچھے، اللہ تو بات سب تو بڑی ہستی نے پیچھے. گستاخی کیتی چھوپ کے، کیتی یہودیہ نے سامنے. وہ سمجھا دے کسی اور یہ پتہ ہی نہیں. رب العالمین نے فرمایا میرا کیمرہ تیرے اوپر لگا ہوا ہے، تو جہاں جہاں جائے گا تیری باتیں میں نوٹ کر رہا ہوں. اس کا نام ہے ولید بن مغیرہ. حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، آ کر بیٹھا، حضور کے پہلو میں بیٹھا، قریب بیٹھا. رب العالمین نے سورہ نون والقلم نازل کرنا شروع کی. اس کے 9 عیب اللہ نے بیان کیے. فرمایا یہ ایسا بھی ہے، ویسا بھی ہے، ایسا بھی ہے، ویسا بھی ہے، ایسا بھی ہے، ویسا بھی ہے. اس کے عیب بیان ہوتے رہے، وہ سنتا رہا، کہتا رہا جی ہاں میں نے ایسے کیا، ایسے کیا، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں. حضور نے کہا میرا رب تیرے اوپر ایک 10واں جو اللہ تعالیٰ ایک الزام لگانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تیرے اوپر اعلان کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تیرے بارے میں پردہ اٹھانا چاہتا ہے، وہ بھی سن لے. کہنے لگا وہ کون سا ہے؟ 9 میں مان گیا ہوں. اللہ نے فرمایا محبوب ویسے میرا حکم یہ ہے اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو پردہ رکھا کرو. حکم یہ ہے، اسلام یہ کہتا ہے اگر کسی سے کچھ آپ دیکھ رہے خیر پردہ رکھو. اللہ تو سر پردے اوپر رکھی، یہ گل نا. لیکن اللہ نے فرمایا گستاخ رسول کے لیے کوئی کمزور سی بات بھی نہ کرے، ان کا کوئی پردہ شردہ نہیں. جب لعنت کی بات آئے لعنت کیا کرو، انہیں ذرا سخت نگاہوں سے دیکھا کرو. ان کے لیے کوئی نرمی اختیار نہ کرنا، کیونکہ یہ تمہارے ایمان کا مسئلہ ہے. بیٹھا ہوا ہے 9 آیات بیان ہوئے، سن لیجیے کہ سورۃ نون والقلم بھی پڑھنا. ہاں جی، اب 10واں جو بیان ہو رہا ہے فرمایا یہ بڑا خاص ہے. میرا رب کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کا رب کیا اعلان کرتا ہے؟ فرمایا لا ریب کتاب کے اندر اعلان ہو گیا. فرشتوں کا پریزیڈنٹ جبریل آیت لے کر آ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ اتولم بعد ذالک زنین. یہ جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے یہ حلالی نہیں. یہ قرآن سے آج کٹ چھوڑو یار. ملا ہو گیا کہ یاد نہ پڑا کرتا سو قرآن پورا ہونا اور تراویاں چاہو گے یاد چھوڑ دے میں تو تراویاں پوری ہونی نا. اور بولو نا یہ کیڑی گل ہے جتنے اللہ نے فرمایا تو کتوں آ گیا 4 گھنٹے نماز پڑھی 6 گھنٹے داڑھی رکھی. ادھر چھوڑ مقام رسول کیا ہے؟ اے رسول یہ جو آپ کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے یہ حلالی نہیں. اور اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا اس کی اصل میں بتا. اصل جو ہوتا ہے نا وہ اشارے سمجھتا ہے. اصل اشارہ کا مسئلہ سوٹا ہے بزرگ فرمانے میں بھلا یہ حلالی نہیں. اب یہ بات جب اس کو پتہ چلی نا تو کھڑا ہو گیا. اس نے کہا 9 آیات میں نے کی ہیں کہ ٹھیک ہے یہ میں حلالی نہیں ہوتی ہے تو میری ماں مجھے بتا سکتی ہے. اس نے تلوار نکالی ماں کے پاس پہنچا. تفسیریں پڑھیں جا کے گھر میں ذرا قرآن صرف قسموں کے لیے نہ رکھیں، اسے کھول کے دیکھا کریں گے کیا کہہ رہا ہے. اور تیرے نبی کی اتنی عظمت ہے تو سوچ نہیں سکتا ہے. مجھے بس یہ حدیث انہوں نے سنائی ہے جب گزرتے تھے تو وہ کوڑا پھینکتی تھی. بات اتنا تو سب سنے ہیں یہ حدیث ہے ہی نہیں. آج سن کے دینے اتنے ہی بات اتانے کتنی یہ کیوں نکل آنا مولانا صاحب منٹ نہیں لانے تریلیاں باہر نکل آنیاں. ہم عظمت رسول کے پاسباں ہیں پاسباں عظمت رسول کے پاسباں ہیں پاسباں. اتنا بڑا مجموعہ ہوئے تھے آواز حضور سے نہ نکلے ایک بھی آواز ہے. پھر ہم عظمت رسول
تلوار نکالی ماں کے پاس چلا گیا. تفسیر میں آتا ہے کہ جا کر کہا کہ میں کس کا بیٹا ہوں. ماں نے کہا جس سے تم منسوب ہے اس کا نہیں ہے, تو فلاں چلوائے گا. اس نے کہا بیٹا اگر تم حلالی ہوتے نا تو جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو کبھی اس کے پیچھے کھڑے ہو کے اس کے پیچھے بات نہ کرتے. تم نے یہودیوں کے ساتھ مل کے نبی کی گستاخی کی ہے. اللہ نے قیامت تک تجھے ننگا کر دیا. تیرا عیب جب تک مولانا آتے رہیں گے, حافظ آتے رہیں گے, تفسیر لکھنے والے تفسیر لکھتے رہیں گے, عاشق قرآن پڑھتے رہیں گے, تیرے اوپر لعنت بھی بھیجتے رہیں گے, تیرا کردار بھی پیش کرتے رہیں گے. مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آپ کا دشمن تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. انہوں نے کہا حضرت آپ دعا کریں, یہ موضوع تھا ہمارا. دعا تو آپ نے کہی. کتنی مچھلیاں آئیں؟ 7 مچھلیاں 7 روٹیاں آ گئی. آپ نے گستاخوں کی بات بھی سن لی, اب عاشقوں کی بات سنو. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جب دعا مانگی تھی اس میں کیا کہا تھا؟ کہنے لگے مولا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا. تو کھانے نعمت نازل کر, اصل جب اسے حاصل کر لیں گے عیدا عیدا عید کرسیے خوشی کرسیے. عید کا مطلب ہے خوشی منانا. ہم اس کی خوشی کریں گے, عید منائیں گے. اولنا واخرنا, یہ اول والوں کے لیے آخر والوں کے لیے. یہ میدہ جو تھی یہ اتوار والے دن نازل. آج بھی عیسائی جو ہے اتوار والے دن عبادت کرتے ہیں اور اس میدہ کا شکر ادا کرتے ہیں. میدہ کب نازل ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم عید کریں گے. یہاں آپ میرا جملہ سننا. عیسائیوں کو 7 روٹیاں 7 مچھلیاں ملی. ان کے پیغمبر سے لے کر ان کے ہر عاشق نے عید منائی. ہمیں تو 7 سمندروں کا, 7 آسمانوں کا, 7 برے اعظموں کا, رسولوں کا رسول, اللہ کا معبود ملا ہے. ان کو تو صرف روٹیاں ملی, انہوں نے عید منائی. ہمیں تو وہ نبی ملا جو نبیوں کا بھی نبی ہے. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ ہما. انہیں 7 روٹیاں ملی, انہوں نے عید منائی. ہمیں 7 زمینوں کا, 7 برے اعظموں کا, ساری کائنات کا رسول ملا ہے. ہم ان کے آنے پر عید میلاد النبی کیوں نہ منائیں اور عید کیوں نہ کہیں؟ بتاؤ حضور سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ با محمد نعمت اللہ, با محمد حضور سے بڑی کوئی نعمت ہے اس کائنات میں؟ جب ہے ہی نہیں تو پھر ہم حضور کے آنے کی خوشی نہ منائیں تو اور کس کی منائیں گے؟ تو دوستو, حضور کا نور پاک رحم و پاک سلکوں سے ہوتا ہوا, حضور کی والدہ پاک, حضور کے پردادا جان حضرت ہاشم کے پاس پہنچا. جب نور وہاں پہنچا, بس پیش کر لو یہ 5 منٹ آپ سنیں. جب حضرت ہاشم کے پاس نور پہنچا, حضور کے پردادا جان ہے, تو ان کی پیشانی چمکتی تھی. ان کا اصل نام ہے عبدالعلی, اصل نام ہاشم سے مشہور ہے. ہاشم اس کو کہتے ہیں جو لنگر چلائے. قادسالی پڑ جاتی تھی, لوگ آ کر کہتے حضرت آپ جو ہے نا مہربانی فرمائیں, آپ مہربانی کریں. تو پھر آپ بڑے بڑے اونٹ خرید کر انہیں ذبح کرتے, ان کا شوربہ بناتے, اس کے اندر روٹی ڈالتے, اس کا سویت بناتے, چوری بنا کر لوگوں میں تقسیم کرتے. اس لیے آپ کو ہاشم کیا کہا جاتا ہے. آپ کی جب پیشانی چمکتی ہے نا تو اہل کتاب آپ کے ہاتھوں پر بوسہ دیتے تھے, کہتے ہیں ہم نے کتابوں میں پڑھا ہوا وہ جو نبی آپ کو زمان آئے گا نا اس کا نور تیری پشت میں ہے. حضور نے کہا یہ آدم کو جو سجدہ فرشتوں نے کیا اس وقت میں اپنے آدم کی پیشانی میں چوم رہا تھا, یہ اصل میں سجدہ مجھے تھا. سمجھ آسی بڑی گل ہے. دائی کدوں آسی اور سنو, حضرت ہاشم تو حضرت عبد المطلب انہوں نے بیٹے ہیں, ان کے پاس نور پہنچا. درود شریف پڑھو میں تاکہ انہوں نے کام کرا یہ برکت آ جائے. یہ رکھو ڈلا درود پڑھنا پہنچا پڑھو صلاۃ ہو. میں چاہتا ہوں کہ آپ آئیں تو آپ کو کچھ مل جائے. حضرت عبد المطلب کے پاس جب یہ نور پہنچا تو آپ کے پاس بھی لوگ آ کر مشکل کے وقت کہتے حضور دعا کریں مشکل حل ہو جائے. جس طرح لوگ سادات کو جوڑ کے کہنے شاہ جی دعا کرو تو اللہ کرم کرے. کیوں کہ تسے اندر وہ بلڈ ہے, وہ خون ہے, تسا دعا کرو. لوگوں نے ایک مان ہونا تھا, پھر جس نے دعا ہونی ہے تو جنہ یقین ہونا انہوں کام ہو جانا.
اسی واسطے جن کا کام ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. انہوں نے کہا حضرت آپ دعا کریں. جناب عبد المطلب کوئی سبیر پر چڑھ گئے. آپ نے کہا دعا مانگو. دعا مانگتے ہوئے آپ کی پیشانی چمکی. فرمایا گھروں کو واپس لے جاؤ دعا قبول ہو گئی ہے. ابرا نے حملہ کر دیا اور 100 اونٹ جو تھے نا آپ کے وہ پکڑ کر لے گئے ابرا کی فوج. آپ ان کے پاس گئے. آپ نے کہا میرے اونٹ واپس کرو. اس نے کہا تجھے فکر نہیں ہم نے بیت اللہ پہ قبضہ کر لیا ہے. فرمایا بیت اللہ جس کا ہے وہ جانے اور بیت اللہ جانے ہیں. بڑے ہو قدر کر جی تو تے میں کہ چلاسا ہوئے. فرمایا جس نے آیا ہو جانے جانے جان والا یا لے گئے. اور 3 چیزیں جن کی حفاظت نے اعلان اللہ کی طرف. فرمایا کعبہ اس کی حفاظت, قرآن کی حفاظت, رسول اللہ کی حفاظت. جی بندہ ہو گیا سے مکمل کرنا بندے ہو جو کوئی بھی جڑا لے ایک وال بھی جڑا نے چھڑی نہیں سکتا. دوستو عرض کیا کرنے ہیں حضرت عبد المطلب اب حملہ کر دیا یہ ابرا نے. اس کا سفید اونٹ جو تھا نا سفید اس کا ہاتھی جو تھا 40 ہاتھیوں میں ایک سفید بھی تھا. اس کا نام ہے محمود. نام اس نے رکھا ہوا تھا محمود. وہ بیٹھ گیا. وہ حملے کے لیے نہیں اٹھا. سب سے بڑا تھا. اس نے اس کو مارا. فوجی اسے کہا کہ اسے اٹھاؤ. وہ نہ اٹھا. حضرت عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر واپس آ گئے. ہاتھی نے جب دیکھا پیغمبر آخر الزمان کے دادا جان جا رہے ہیں. ہاتھی نے حضرت سیدنا عبد المطلب کو سجدہ کیا. ہاتھی جاننا سی جناب عبد المطلب کے وجود مسعود میں حضور نبی پاک علیہ السلام کا نور ہے. اس نے سجدہ بھی کیا اور کہنے لگا السلام علی النور الذی فی ذالک یا عبد المطلب. عبد المطلب تجھے سلام ہو. تیرے اندر جو نور جلوہ گر ہے اس کو سلام ہو. یہ حضور کی آمد ہے. 55 دن بعد حضور کی ولادت ہوئی ہے. اس واقعے کے 55 دن بعد ٹھیک ہے 55 دن بعد آپ کی ولادت ہے. اور ہاتھی جو ہے حضرت عبد المطلب کو سلام کرتا ہے. پھر یہ نور حضرت عبد المطلب سے ان کے بیٹے جناب عبداللہ کے پاس پہنچا. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں پہاڑوں پر چڑھا. میرے اندر سے نور نکلا. اس کے 2 حصے ہو گئے. ایک ادھر ہو گیا ایک ادھر ہو گیا. میرے اوپر بادل سایہ کرتی ہے. میں نے دیکھا میرے اوپر ہر چیز سلام پیش کرتی ہے. بتوں کے قریب سے گزرتا ہوں منہ کے بال گر پڑتے ہیں. کہتے ہیں عبداللہ دور ہو جا. تیرے اندر وہ نور ہے جو کل ہماری ہلاکت کا باعث بنے گا. پھر یہ نور جناب آمنہ نبی پاک علیہ السلام کی والدہ پاک کے پاس پہنچا. آپ فرماتی ہیں 9 مہینوں تک 9 انبیاء نے آ کر مجھے مبارکباد پیش کی ہے. میں آپ سے بالکل شارٹ کر کے گئے. رات کا اندھیرا جا رہا ہے صبح کا سویرا آ رہا ہے. آج کا دن تھا. حضرت آمنہ فرماتی ہیں فجر کا وقت ہے. میں نے کیا دیکھا سحری کا وقت ہے. مجھے ایک سفید رنگ کا پیالہ پیش کیا گیا. اس کے اندر سفید مشروب پیش کیا گیا. وہ میں نے پیا. میں نے بڑا سکون محسوس کیا. فرماتی ہیں میں نے کیا دیکھا میرے سامنے 4 عورتیں کھڑی ہیں. میں نے پوچھا کون ہو کیوں آئی ہو. کہنے لگی آمنہ تجھے مبارک ہو. ہم تیری دائیاں بن کر تیری غلامہ بن کر تیری لوڈیاں بن کر تیری ہم غلامہ نوکرانیاں بن کر آئی ہیں. تو تیرے گھر میں تھوڑی دیر میں اللہ کا محبوب آنے والا ہے. آپ کی والدہ پاک فرماتی ہے پھر یہ حضور کی ولادت پڑھ رہا ہوں تو اس کو دل میں درود پڑھ کے جو نیک حاجتیں مانگ لو انشاءاللہ پوری ہوگی. دل میں ہوتا ہے نا دل میں کوئی ہے تو میرے دل میں ہے. میں بتا دیتا ہوں شیئر کرتا ہوں. اے اللہ ہمیں براستہ کربلا مدینہ دکھا. ہمیں درے حسین دکھا دے بس ہے جی. میں انشاءاللہ 5 منٹ اوپر چلے گا تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. ہوتا ہے میں کیا کروں. میں کسی کا پابند نہیں ہوں. میں سلطان مدینہ کا پابند ہوں. ہے جی اور تھے آپ سبحان اللہ. سید کو تم میلاد سن رہے ہو تو اس واسطے بالکل ہو سکتا خوش ہو کے بیٹھ اور حضور نے ملا دی. آپ کی والدہ پاک فرماتی ہیں انہوں نے کہا ہم آپ کی غلامہ بن کے آئیں. آپ کو مبارک ہو. تھوڑی دیر میں آپ کے گھر میں اللہ کا چاند اترنے والا ہے. جناب آمنہ
فرماتی ہیں رات کا اندھیرا جا رہا تھا، صبح کو سویرا آ رہا تھا، میں اپنے حجرے میں تھی، بچے کی ولادت کا وقت ہے، خرج منی نور، میرے اندر سے نور نکلا، جس نے بھیجا ہے وہ کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، جس نے بھیجا ہے وہ بھی کہتا ہے اللہ کی طرف سے نور آیا، جن کے پاس آیا وہ کہتی ہے خرج منی نور، آنے والا کہتا ہے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سارے کائنات سے پہلے میرا نور بنایا ہے، آنے والے بھی کہہ رہے ہیں اللہ نے سب سے پہلے میرا نور بنایا ہے۔ آپ فرماتی ہیں حضور کی ولادت کے وقت میرے حجرے کے اندر اتنا نور آ گیا، اتنا نور آ گیا، میرا کمرہ اتنا روشن ہو گیا، اتنا روشن ہو گیا، اتنا روشن ہو گیا، یا سیدہ کائنات کتنا روشن ہو گیا، فرمایا حضور کے نور کی وجہ سے میرے سامنے جو پردے تھے وہ ہٹ گئے، راستے میں جو صحرا تھے وہ ہٹ گئے، جو بڑے بڑے پہاڑ تھے وہ ہٹ گئے، کمرے کی دیواریں ہٹ گئیں، حضور کے نور کی وجہ سے۔ آپ کی والدہ فرماتی ہے میں اپنے حجرے میں تھی، بچہ میری گود میں تھا، اس نور کی اتنی نورانی نور اتنا تھا، اتنی تابانی تھی، میں نے اپنے کمرے میں بیٹھ کر شام اور کسرا کے محلات دیکھے ہیں۔ دوسرا اختیار بیٹھا ہے جی، ہوں مار نارا نصیرو آمد مصطفیٰ، یہ افسوس ہے مجھے افسوس ہے کہ جو قدر ہے نا وہ نہیں ہے، افسوس ہے اور رہ گئی افسوس۔ بڑے بڑوں نے کہا، شاہ نصیر نے کہا بے قدرہ قدر نہ جاتی، وہ بھائی تم کہاں بیٹھے ہوئے ہو، میلاد رسول سن رہے ہو اور اس طرح بیٹھے ہو، جاگ کے بیٹھو۔ مسجد میں بیٹھنے والوں سنو، جناب آمنہ کہتی ہے میں نے حضور کے نور کی وجہ سے شام اور کسرا کے محلات دیکھے ہیں، میں قسم رب کعبہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ نور والا، وہ نور والا، وہ نور والا اپنے گنبد خضرا میں بیٹھ کر سارا کچھ دیکھ بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے۔ حضور آگے بھائی، حضور تشریف لے آئے، سرکار کو سفید کپڑے کے اندر لپیٹا گیا، فرشتے آ گئے، حضور نبی پاک علیہ السلام کو ماں کی گود سے انہوں نے لے لیا، حضور کو اٹھا کر لے گئے، نبی پاک علیہ السلام کو سیر کرائی جا رہی ہے، فرمایا طوفو مشارق الارض ومغاربہا وادخلوہ فی البحار لیعرفوہ باسمہ وذاتہ وصورتہ، پھراؤ اس ہستی کو زمین کے مشرق اور مغرب میں، سمندروں اور دریاؤں میں، تاکہ ان کا نام اور ان کے شناخت، ان کی صورت اچھی طرح دیکھ لیں۔ جس نے دیکھی ہے وہ کہنے لگے اس صورت میں جانے آنکھاں کہ جانے جہاں میں آنکھاں سچ آنکھاں رب کی شان آنکھاں جس شان تو شان سب بڑھیا۔ جنہوں نے دیکھا انہوں نے کہا، جنہوں نے دیکھا انہوں نے کہا، جس نے یہ صورت دیکھی، عارف کھڑی نے جب یہ صورت دیکھی، حضور کی صورت دیکھ کر میاں محمد عارف کھڑی علیہ رحمہ فرماتے 3 مہینے خلقت رکھی دیکھ یوسف کے لیانی اور دے جہانی رچے جنہ ویکھیا محبوب ربانی۔ اللہ یہ صورت آپ سب کو دیکھنا نصیب ہو۔ دوستو یہ حضور کا میلاد ہے، پھر یہ نور آ گیا، حضور کے نور کو پھرایا گیا،
सूरत को अच्छी तरह देख लो। फिर दिखाया गया हुजूर की सूरत को। हजरत सफिया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब हुजूर की जो फूफी जान है वो वहां मौजूद थी ना। वो कहती है मैं आगे बढ़ी, हजूर ने अपनी माँ की गोद से एक छोटा सा उछाला सा लिया तो हजूर सजदे में चले गए। हजूर ने चूही जमीन अपनी रखी ना तो रब्बे काबा को गैरत आ गई। फरमाया महबूब तुझसे पहले जितने नबी गुजरे हैं उनके लिए हुक्म था कि वो अपनी खास इबादत खाने में जाकर इबादत करें, उनकी बैर इबादत नहीं होती थी, उनकी उंगलियों की भी और उनकी भी। उन्हें कहा जाता था जो आपकी इबादत गाह बनी हुई है ना जहाँ आपने वहां ही जाके इबादत करोगे तो इबादत मानी जाएगी, वैसे नहीं होगी। लेकिन महबूब तेरी जमीन की कसम, बुखारी के अंदर है, ये बुखारी की रिवायत है। फरमाया महबूब तेरी जमीन की कसम जो इलाक, महबूब तेरी जमीन की कसम जब तूने जमीन पर रखी मैंने तेरे उम्मतियों के लिए पूरी जमीन मस्जिद बना दी। इसे ये टेंशन नहीं होनी चाहिए कि मेरी नमाज सिर्फ मस्जिद में होती है, और मैं ये छत पे खड़ा हो जाए वहां भी पढ़ ले, रोड पे खड़ा हो जाए पढ़ ले, जमीनों में जाए पढ़ ले, जहां इसकी तबीयत चाहती है ये अपनी जमीन रखे। महबूब हमने तेरी जमीन के सदके में पूरी जमीन को मस्जिद बना दिया है। ये बुखारी की रिवायत मैंने पढ़ी है, मेरे ज़हन में ये तकरीर नहीं थी, पता नहीं कहां से आ गई। ये आमद हो रही है, करम हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुजूर ने सजदा किया, सुभान रब्बियल आला, सजदे से सर उठाया, हाथ बुलंद किया, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। तीसरी चीज फरमाती है मैं आगे बढ़ी गुस्ल देने के लिए, फूफी जान आवाज आई सफिया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब रुक जाओ, मेरा महबूब खुद भी पाक है, जिस पे नजर करेगा वो भी पाक हो जाएगा। भाई उसकी है हम महबूब को गुस्ल देकर भेजा है हमने। कहती आगे बढ़ी तो क्या देखा, हुजूर का वजूद के साथ इतना नूर था, इतना नूर था, हर तरफ नूर ही नूर था। कहती मैंने हुजूर के कुर्ता मुबारक हटाया तो हुजूर की पुश्त मुबारक पे दो शानों के दरमियान नूर नबूवत लगी। हुजूर खतना-शुदा थे, नाब बुरीदा थे, हुजूर की ये शान है। और हर तरफ से आवाज आने लगी नागहां साकिन हवाओं में रवानी आ गई, चमन के पत्ते पत्ते पर जवानी आ गई, रहमते हक को यकायक एक बहाना मिल गया, हजरत आमिना को कुंत कंसन का खजाना मिल गया, और हजरत हसनैन को बेमिसल नाना मिल गया। हम गुनाहगारों ये आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, हम गुनाहगारों को बख्शिश का बहाना मिल गया, हम गुनाहगारों को बख्शिश का बहाना मिल गया। और सब वाली मुकनिया तो आपस दिल इतना बड़ा करना है, हुजूर ने मिला दे, ये मेरे हुजूर ने मिला दे। और मरकजी जामिया मस्जिद में जब मोहम्मद अजान है जी जी कुछ सच पूछे ऐसा मिलाद नहीं पढ़नी ना, जिसना मिलाद है उसने पूरी निगाह पाक बस सिलसिला करबला थे मौजूद है। अल्लाह फिर गालूसा का जिसको दर्शन एक उसको दर्शन उत, जिसको दर्शन इत नहीं उसको उत नहीं। एक बारी अकीदे नाल तवे कि तेरे ते करम होता है, जे ना अखियां दिल भर तकिया वो अखियां तक नहीं, तू मिले हो ते दिल भर मिलया, हुण आसमान तक पई है जी। हम गुनाहगारों को बख्शिश का बहाना मिल गया, हम गुनाहगारों को बख्शिश का बहाना मिल गया, हम गुनाहगारों को बख्शिश का बहाना मिल गया। अल्लाह ताला तुसा सारे भरावां दी हाज़री कबूल फरमाए। आज बाहर स्पीकर से खोले आखिया कि साड़ियां मावां भैणां धीयां घरां बह के हज़ूर दा मिलाद सुन रही हैं, साड़ी मस्जिद दे छत ते भी कुछ साड़ियां बीबियां दूर तो तशरीफ ले आईयां, वो भी जिक्र सुन रही हैं। अल्लाह सारे नी हाज़री हसनैन दे नाने दी बारगाह च कबूल फरमाए। अल्लाह तुसा आना कबूल
قبول فرمائے اللہ تساں دی دلی مراداں پوری فرمائے اے جڑا مصیبت مرض آ رہا ہے جیسے کہنے جی کرونا یہ کچھ بھی نہیں کر سکنا تسی حضور تے درود پڑھنے رہا کرو ہاں جی کیونکہ زندگی دی جڑی ہے وہ ہے یہ تیرا جانا تے جانا ہی جانا لیکن اتنا بھی ڈر کے نہیں رہنا چاہیے نا بس انہاں دا ذکر کرو پھر کرم رہسی حافظ صاحب کہنے میں سن کی رش بہت زیادہ تلے صفحہ ختم ہو گیا تے جڑے حضرات نماز پڑھنے تشریف لے آ رہے ہیں انہاں کی گزارش ہے کہ وہ اپنے مصلی اپنے ساتھ لے کے آئیں تاکہ سب کے لیے جگہ بنے اور جو مسجد میں ہیں وہ بھی بالکل آگے آگے ہو جائیں کلوز ہو جائیں سب کو جگہ دیں چھوٹے بچے جن پہ نماز فرض نہیں ہے نا 13 سال سے کم عمر ہے ان سے گزارش ہے وہ بالکل آخری صف میں چلے جائیں وہ ہمارے بچے ہیں ان کی وجہ سے ہماری رونق ہے اللہ ان کو سلامت رکھے زندگیاں دے ان کی خوشیاں اللہ نصیب فرمائے یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے پیار کے ساتھ میرا بیٹا آپ پیچھے چلے جائیں شاباش شاباش 13 سال سے کم جو ہے